اس سوال آپ کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ ایک سوال ہے کہ آپ خدا کے معمول، خدا کی طرف سے معمول من اللہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لہٰذا مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ آئندہ دنیا کا مستقبل کیا ہوگا؟ شکریہ. یہ سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے. یہ چیما صاحب ہے اس کو سوال ہے انشاءاللہ میں یہ سوال پوچھا گیا ہے چیما صاحب سے. اس کے حوالے سے گورنمنٹ کی گزارش کرتا ہوں ان سے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ دنیا کا مستقبل وہی ہوگا جو ہمارے پیارے نبی نے بتایا وہی انشاءاللہ. باقی وہ تقریباً یہ کام ہے اور انشاءاللہ ہے جیسے کہ نبی کی سلسلے میں بتایا ہوا ہے یہ ٹھیک ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کے ارادے اور اذن سے حاصل کی مطابق دنیا میں اجتماعی عالمی اسلامی ممکن ہے ہو جائے. کیا لوگ آپ کی جماعت کو تسلیم کریں گے یا نہیں، اور آپ کو معمول من اللہ دنیا تسلیم کریں گی یا نہیں؟ جی شکریہ. یہ سوال کیا ہے تو کیا لوگ آپ کی جماعت کو تسلیم کریں گے یا نہیں، اور آپ کو دنیا تسلیم کرے گی بھی یا نہیں. تو اس حوالے سے میں عزیزم سیما صاحب سے ضرور گزارش کرتا ہوں کہ اس سلسلے میں دونوں مقامات ہیں. یہ ہو بھی سکتا ہے کہ دنیا اس عالم کے دعویٰ کو اور یہ قرآن کی ہے کہ دنیا اس کو تسلیم نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یا حسد اللہ کے بعد رسول اللہ تعالیٰ نے افسوس میں معلوم ہے جب بھی کبھی میرا مرسل ان کے پاس آیا تو انہوں نے سوائے ٹھٹھا مسکر لیکن کسی مرسل کو اس آئے سے پہلے دنیا میں پیغام نہیں کیا قبول نہیں. تو اسی سے مجھے امید ہے کہ اللہ اس میں سب سے کہوں گا کہ میری دعویٰ ہے اور جس میں پہلے چلا آیا دنیا میں کہ اللہ تعالیٰ کی مرسل کو کوئی قبول نہیں کرتا. بات ہے سو میں بات ہے وہ قبول نہیں قبول کرتا. ایون ہماری پہلے آتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بنا سمجھاتا ہے آپ سب جانتے ہیں کہ قوم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا سمجھا. وہ لوگ جو آپ کے گھر سے پہلے آپ کو ساتھ کو نہیں بات کرتے آپ کے گھر کے باتوں میں لاتے شروع. تو جب ایسا کریے جس جیسا نہ پہلے اس سے آیا دنیا میں نہ آئندہ قیامت تک آئے گا ایسا اس انسان کی عزت کے وقت اس کے ساتھ یہی نہیں کیا اس کو نہیں کیا. ایک سے مرزا غلام کے ساتھ نہیں دوسرا عیسیٰ نہیں کیا سب کے ساتھ نہیں کچھ ہوا. تو آپ کے سوال کے حوالے سے میں یہی کہہ رہا ہوں آپ کو کہ دونوں امکان یہ ہے کہ جیسے پہلے ہوتا ہے میرے ساتھ کوئی کچھ ہو، لیکن یہ بھی امکان ہے کہ جو پہلے ہوتا ہے دوسروں کے ساتھ اس سے تھوڑا سا مسئلہ میرے ساتھ، کیونکہ جس ریشو کی حساب میں میں دعویٰ کرتا ہوں اول تو جو اللہ کی طرف سے آتی ہیں وہ ایسے ہی اپنے پیغام پھیلا دیتے ہیں، کہتے ہیں لوگوں کو جس قوم میں وہ آئیں جہاں پر بھی آئیں وہ اپنا بتاتے ہیں لوگوں کو کہ اللہ نے مجھے معمور فرمایا ہے. تو لوگوں کے گھروں میں جا کر وہ کنڈی کھڑکا کر وہ نہیں کہا کرتے. اس لیے اگر اس وقت اگر 98% لوگوں کو یا 99% جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں میرے دعوے کا لوگوں کو علم نہیں ہے تو ان کی غلطی ہے، میری غلطی نہیں ہے اس میں. میں تو الحمدللہ اپنا دعویٰ عرصہ دراز سے جماعتی احمدیہ قادیان کا تیسرا خلیفہ اس کے آگے دعویٰ 1993 میں رکھ دیا تھا. اور فرید چیما صاحب میری وہ ویب سائٹ ہے alground.com پر جا کے میرے خطوط پڑھیں جو میں نے مرزا طاہر کو لکھے اور ان کے جوابی خط بھی وہاں پہ پڑھ لینا
تو جماعت احمدیہ قادیان کو اگر مرزا طاہر نے میرے دعوے سے لا علم رکھا، میرے دعوے کو چھپایا، تو اس میں میرا قصور نہیں، مرزا طاہر احمد کا قصور ہے۔ تو جب مرزا طاہر اس دنیا سے چلا گیا، اس وقت اللہ نے مجھے حکم دیا کہ آپ کھڑا ہو جا، پبلک میں چلا جا، اپنی بات بتا۔ تو میں نے 2004 میں یہ پبلک میں الغلام.com کے ذریعے میرا دعویٰ آ گیا، اور بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں، میں ان کو جواب دیتا ہوں۔ ہمارے جلسے ہوتے ہیں، جرمنی میں بھی ہوتے ہیں، UK میں بھی ہوتے ہیں، اور میرا ہر ہفتے خطبہ جمعہ نشر ہوتا ہے، لیکچر میں دیتا ہوں، سارے YouTube پر چلتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 99% لوگوں کو پتہ نہیں ہے آپ کے دعوے کا، تو بہرحال ان کا قصور ہے، میرا اس میں وہ قصور نہیں۔ بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آتا ہے وہ اپنا پیغام جو ہے، جو بھی اس کو وسائل میسر ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اپنی بات کو، اپنے دعوے کو لوگوں کے آگے رکھ دیتا ہے۔ مجھ سے پہلے بھی ایسے ہی مرسلوں نے کیا، میں بھی اسی طرح کر رہا ہوں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ لوگوں کو سمجھ دے۔ اور بڑی ضروری بات ہے کسی انسان کا یہ کہنا دنیا میں کہ اللہ نے مجھے اس وقت مامور فرمایا ہے قوم کی اصلاح کے لیے، احمدیوں کی اصلاح کے لیے، مسلمانوں کی اصلاح کے لیے، بڑی ضروری بات ہے۔ اگر لوگ اس پر توجہ نہیں کرتے، وہ اس کے ذمہ دار ہیں، اور وہ پوچھے جائیں گے، مجھ سے ہی پوچھا جائے گا کہ اے عبدالغفار، جو میں نے تجھے بتایا تھا اور مامور کیا تھا، کیا تو نے وہ باتیں لوگوں تک پہنچا دی تھی؟ تو میں تو اللہ تعالیٰ کے حضور یہی عرض کروں گا کہ اے اللہ، جو میرے وسائل تھے، جس طرح میرے لیے ممکن تھا، میں نے وہ باتیں جو تو نے مجھے بتائیں وہ ساری کھول کھول کر، ایک دفعہ نہیں، بار بار بتائیں لوگوں کو۔ اگر میری قوم نے، لوگوں نے میری باتیں نہیں سنی یا سنی انسنی کر دی ہیں، تو اس میں ان کا قصور ہے، میرا کیا قصور ہے؟ تو جو بندے مامور ہوتے ہیں تیری جناب سے، اے اللہ، تو خود فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ وہ ہدایت نہیں دیتے، ان کا کام صرف اتنا ہے کہ کھول کھول کے بتا دیں۔ تو آپ کے اس حکم کے مطابق میں نے کھول کھول کے بیان فرما دیا، باقی ہدایت دینا تو تیرا کام ہے، جس کو چاہتا ہے تو ہدایت دے دیتا ہے، جس کو چاہے تو محروم کر دے۔ باقی فرید احمد چیمہ صاحب، یہ آپ کے سوال کا جواب ہے۔ تو مرسلوں کا کام یہی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جو ان کو مشن ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی جناب سے، وہ کھول کھول کے قوم کو بتا دیں۔ باقی اگر قوم نے کان بند کر کے بیٹھی ہوئی ہے تو اس کا وہ مرسل ذمہ دار نہیں ہوتا، وہ لوگ خود ذمہ دار ہیں، وہ بھی پیش کیے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے حضور۔ جب مرنے کے بعد سب حاضر ہوں گے تو وہاں پہ ان سے پوچھا جائے گا اس عاجز کے دعوے کے حوالے سے کہ عبدالغفار تم میں آیا، میں نے اس کو مامور کیا، اور اس نے میرا میسج جو میں نے اس کو مشن دیا تھا وہ کھول کھول کے آپ لوگوں کے آگے بتایا تھا کہ نہیں؟ بتاؤ مجھے۔ اب میں تو 20 سال سے 1993 سے بتا رہا ہوں، یہ کیسے احمدی کہہ سکیں گے کہ جی اس نے بتایا نہیں تھا؟ الغلام.com کے خطبات، لیکچر، تحریریں میری، مضامین میرے، کتابیں میری موجود ہیں، ان کو جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے وہ ذمہ دار ہوں گے۔ اس جو ان کی لا علمی ہے یا جو بھی ہے، انہوں نے توجہ نہیں کی، کیوں نہیں کی، اس باتوں کا جواب خود انہوں نے دینا اللہ تعالیٰ کے آگے کہ کیوں نہیں انہوں نے توجہ کی۔ تو امید ہے عزیزم فرید احمد چیمہ صاحب کو ان کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال و جواب کی محفل کا آخری سیشن اور آخری سوال ہمارے پیارے دوست جناب محترم امیر فیصل صاحب کے کچھ سوالات ہیں جو کہ انہوں نے آڈیو میں ہماری طرف بھیجے ہیں، تو ہم ان کے سوالات لائیو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ محترم المقام عالی جناب محترم عبدالغفار جنبہ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو یو اینڈ ٹو آل یور ممبرس اینڈ فالوورس آف اصلاح پسند جماعت احمدیہ سر۔ آپ سالانہ جلسہ اس بار UK میں منا رہے ہیں۔ آپ کو آپ کے سالانہ جلسے پر دلی مبارکباد پیش خدمت ہے سر، سبھی قبول فرمائیں، اور آپ اپنے سبھی فالوورز کے لیے امیر فیصل کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پہنچائیں سر، شکریہ۔ جلسے کے اس موقع پر میرے 1-2 سوال ہیں سر، اور امید ہے کہ آپ اس کو جلسے کے ٹائم ٹیبل میں ہی شامل کر کے سوالوں کو جواب و رہنمائی فرمائیں گے، تاکہ میری بھی رہنمائی ہو جائے اور سبھی لوگوں کو پتہ بھی چل جائے۔ محترم عبدالغفار جنبہ صاحب، کبھی تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا دعویٰ
مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے اس بیٹے کا ہے جس کو بعد میں آنا تھا اور مصلح موعود کہلانا تھا سر۔ کبھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے حضرت عیسیٰ جی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیکنڈ کمنگ بتائی جاتی ہے، آپ وہ ہیں اور ان کے روپ میں آئے ہیں۔ کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے امام مہدی کی پیش گوئی ہے، آپ وہ والے امام مہدی ہیں۔ تو سر آپ سے سیدھا سوال ہے کہ دراصل آپ کا اسٹیٹس کیا ہے؟ آپ کو عہدہ کیا دیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے؟ اور جیسے کہ ہمارے پاس یہ جانکاری ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی عہدہ دیتا ہے، کوئی پوسٹ دیتا ہے، تو اس پرٹیکولر بندے کو الہام کے طور پہ بتا دیتا ہے، اور وہ اپنے الہام اعلانیہ کا سچے ہونے کا ذمہ دار خود ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر کوئی شخص سچا الہام بتا رہا ہے اور اسے کوئی نہ مانے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ خدا کے حکم کا انکار کر رہا ہے، اور خدا نخواستہ اگر یہ دعویٰ کرنے والا شخص کہ اس پہ الہام ہوا ہے، اس کو الہام نہ ہوا ہو اور وہ جھوٹ بولے تو اس کا وہ ذمہ دار ہوتا ہے، اور مذہب اسلام میں ہم نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اس کی شہرگ ہی کاٹ دی جاتی ہے۔ تو محترم عبدالغفار جنبہ صاحب، آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے بنیادی سوال یہی ہے کہ آپ کا ریئل عہدہ ہے کیا آپ کو یہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اور کیا کوئی آپ کو الہام ہوا تھا سر، اور آخر الہام کب اور کیسے ہوا تھا؟ پلیز رہنمائی فرمائیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویٹنگ فار یور آنسر ڈیئر سر۔ آئی ایم امیر فیصل فرام پیور ڈسکشن گروپ انڈیا۔ تھینک یو۔ اس وقت خاکسار محترم جناب امیر فیصل صاحب، چیئرمین پیور ڈسکشن گروپ، سے عرض کرتا ہے کہ میں بھی اور میری جماعت احمدیہ اصلاح پسند کے جملہ جو ارکان ممبران ہیں، سب آپ کی دعاؤں کے لیے مشکور ہیں۔ آپ نے ہمارے لیے دعائیں کی، اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول فرمائے، اور جس طرح آپ نے دعائیں کی ہیں اسی رنگ میں اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابیاں اور کامرانیاں بخشے۔ جزاکم اللہ واسع الجزا۔ اس کے بعد یہ جو محترم امیر فیصل صاحب، یہ جو آپ نے سوالات اس آیت سے پوچھے ہیں، اس کے حوالہ سے میں مختصراً کچھ باتیں آپ کے آگے رکھوں گا، اور باقی سامعین بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان باتوں کو سنیں گے۔ پہلی بات تو میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ بعثت ثانیہ جو حضور سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، اس کے حوالے سے آپ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ جو امت محمدیہ میں بھی وہ بعثت ثانیہ ہے سیدنا مسیح عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے، تو اس کے حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید آپ کا وہ دعویٰ ہے۔ تو اس سلسلے میں عرض کرتا ہوں کہ بعثت ثانیہ جو ہے سیدنا حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی، بالکل میرا وہی دعویٰ ہے۔ جس پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیش ہوئی امت محمدیہ کے آگے فرمائی ہوئی ہے، اسی پیش گوئی کے مصداق ہونے کا خاکسار دعوے دار ہے۔ یہ تو بات کلیئر ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ چلہ ہوشیارپور میں جو مرزا غلام احمد صاحب کو ایک غلام کی خبر ملی، جس کو انہوں نے مسلم موت کا ٹائٹل دیا، یہ بھی آپ کے سوال میں تھا، تو میں نے بارہا پہلے بھی بتایا، اب بھی آپ کو بتاتا ہوں، باقی سب سامعین کو بھی بتاتا ہوں کہ دیکھیں جو نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے آگے بیان فرمائی ہوئی ہے نا۔ چلہ ہوشیارپور میں جب حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ایک نشان مانگنے گئے تھے دین اسلام کی فتح اور رغبہ کے لیے، اور انہوں نے 40 روز وہاں پر دعائیں کی، یہ ہوشیارپور میں یہ چلہ کیا، اور ان دعاؤں کے کرنے کا موجب ہمارے قادیان کے جو آریہ دوست تھے حضرت مرزا غلام صاحب کے زمانے میں انہوں نے سب پوچھا تھا کہ ہمیں کوئی نشان دکھائیں۔ وہ اس طرح ہوا تھا کہ حضرت مرزا غلام صاحب نے یورپ کی طرف، پوری دنیا کی طرف اشتہار لے کر بھیجے کہ اگر کسی انسان کو کوئی نشان کو دیکھنا چاہے میرے وجود میں تو میرے پاس ہے، تو میں اس کو نشان دکھاتا ہوں۔ تو جب ان اشتہاروں کا ہمارے قادیان کے ہندو آریہ بھائیوں کو پتہ لگا تو
انہوں نے مرزا صاحب سے کہا کہ مرزا صاحب ہم آپ کے ہمسایہ ہیں، ہم شہری ہیں، آپ یورپ کی طرف خط لکھ رہے ہیں، اشتہار دے رہے ہیں کہ نشان دیکھنے کے لیے وہ آپ کی طرف آئیں، ہم تو آپ کے ساتھ رہتے ہیں، پہلے ہمارا حق ہے کہ آپ ہمیں نشان دکھائیں۔ تو یہ وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے مرزا غلام احمد علیہ السلام ہوشیار پور میں ایک ایسی جگہ پر دعائیں کرنے کے لیے گئے تھے جہاں پر تنہائی میسر تھی انہیں، تو وہاں پر انہوں نے 40 روز دعائیں کی اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے رہے کہ اے اللہ تعالیٰ، دین اسلام کی جو اس وقت محکومی ہے، کمزوری ہے، اس کو ختم کرنے اور دین اسلام کی فتح اور غلبہ کے لیے تو اپنے جناب سے مجھے کہ نشان دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب کی وہ پیش گوئی جو تھی، اپنا دعائیں تھیں سنی، اور جواب میں فرمایا کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ یہ لمبی تفصیلی چلہ ہوشیار پور میں پیش گوئی ہے، اس کا نام 20 فروری 1886 کی پیش گوئی مسلم موت بھی اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ ان پر نازل ہوئی۔ تو میں بارہا بتایا ہے کہ اس پیش گوئی میں، یہ پیش گوئی بیسیکلی نشان رحمت ہے، جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب کو دی تھی، اور اسی پیش گوئی میں اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب کو تفصیلی پیش گوئی یا 2 وجودوں کی خبر دے دی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مرزا صاحب علیہ السلام کو مخاطب کر کے، سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، وہ لڑکا تیری ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت و نسل ہوگا۔ شروع میں امیر فیصل صاحب یہ ملہم جو تھا، یہ لڑکا اور ذکی غلام کو ایک وجود سمجھ بیٹھا، تبھی انہوں نے جب اس پیشگوئی کی اشاعت کی تھی، اس نے ذکی غلام کے آگے بریکٹ میں اپنی قلم سے لڑکا لکھ دیا، بھئی یہ ایک ہی وجود ہے۔ آگے اللہ نے فرما دیا وہ لڑکا تیری ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت و نسل ہوگا۔ تو وہ سمجھتے رہے اس بات سے کہ یہ لڑکا میرے گھر میں پیدا ہوگا، یہ ذکی غلام جو ہے۔ تو بعد ازاں اسی موقف پر رہے، اور وہ اس ذکی غلام کو بطور جسمانی لڑکا کے اپنی اولاد میں ڈھونڈتے رہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی جو وحی نازل ہوئی مرزا غلام صاحب پر، وہ بتا رہی ہے کہ یہ مود جو ذکی غلام تھا، یہ مرزا غلام احمد علیہ السلام کا یا ملہم کا کوئی جسمانی لڑکا نہیں تھا، لیکن وہ ڈھونڈتے رہے۔ اچھا، جس اپنے لڑکے پر بھی وہ ہاتھ رکھتے تھے نا کہ یہ وہ ہوگا، وہ اللہ فوت کر لیتا تھا، اور جن لڑکوں کے متعلق نہیں کہا یا بطور تفاول ان کے نام رکھے، مثال کے طور پر مرزا بشیر الدین محمود احمد، مرزا بشیر احمد، مرزا شریف احمد، ان کے تفاول کے طور پر نہ رکھے، یہ اللہ نے فوت نہیں کیے، زندہ رہے، طویل عمریں پائیں انہوں نے۔ پھر 14 جون 1899 کو ایک بیٹا ان کو ملتا ہے، ان کے مقول چوتھا لڑکا، انہوں نے اس کا نام مبارک احمد، مرزا مبارک احمد رکھا۔ مبارک احمد نام رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ ان پر ایک شروع میں الہام ہوا تھا 3 کو 4 کرنے والا مبارک۔ 3 کو 4 کرنے والا یہ اس وجود کی ذکی غلام کی جس کو مرزا صاحب نے مسلم موت کہا ہے، اس کی ایک علامت ہے، نشانی ہے 3 کو 4 کرنے والا۔ جیسے کہ ابھی میں نے کہا ہے کہ وہ اس ذکی غلام کو، اس مسلم موت کو اپنا لڑکا سمجھ بیٹھے جسمانی، اور اپنے لڑکوں میں اپنی اولاد میں ڈھونڈتے رہے۔ جس بچے پر وہ ہاتھ رکھتے تھے بھی یہ وہ ہے، وہ بچہ اللہ فوت کر لیتا تھا۔ پہلے بشیر احمد اول کو فوت کیا، اس کے بعد تینوں بیٹے زندہ رہے، ان کو نام تفاول کے طور پر رکھے۔ پھر چوتھا لڑکا مرزا مبارک احمد پیدا ہوا، تو پھر یہی 3 کو 4 کرنے والا مبارک، اسی الہام کے مطابق انہوں نے اس چوتھے لڑکے کا نام مرزا مبارک احمد رکھا، اور سمجھا کہ یہی وہ ذکی غلام ہے، یہی وہ مسلم موت جو میرے گھر میں پیدا ہوا، جو مجھے اللہ نے بخشا ہے۔ جبکہ میں بتا رہا ہوں کہ اللہ کی وحی جو مرزا غلام صاحب پر نازل ہوتی ہے، ذکی غلام یا مسلم موت اور اس کے دیر صفاتی ناموں کے ساتھ مرزا صاحب علیہ السلام پر، اس کا سلسلہ 1881 سے شروع ہو کر 6-7 نومبر 1907 تک جاری رہتا ہے۔ وہ وہی ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ ذکی غلام حضرت مرزا غلام صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بطور جسمانی لڑکا دیا ہی نہیں۔ جب یہ آخری لڑکا 14 جون 1899 کو پیدا ہوا، اگر وہ لڑکا تھا تو اس کی پیدائش کے بعد تو بشارتیں نہیں ہونی چاہیے تھیں ذکی غلام کے حوالے سے، لیکن مرزا مبارک احمد کی پیدائش کے بعد بھی بشارتیں جاری رہیں۔ 8 الہامی بشارتیں صفاتی نام جو ہے اس کے یا ذکی غلام کے ساتھ ہوئیں مرزا صاحب پر، یہ موجود ہیں تذکرہ میں پیش کرتا ہوں قادیانی جماعت کے آگے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ مبارک احمد بھی نہیں تھا، اگر وہ ہوتا تو بشارتیں کیوں ہوئی تھیں؟
تو یہ وہی جو مرزا غلام صاحب پر نازل ہوئی ہے وہ بتا رہی ہے کہ یہ جو ذکی غلام، یہ مسلم موعود، یہ نشان رحمت جو تھا، اللہ نے ملہم کو، مرزا غلام احمد علیہ السلام کو بطور جسمانی لڑکا نہیں دیا، جبکہ شروع میں ملہم سمجھ بیٹھا کہ یہ میرا کوئی جسمانی لڑکا ہے، وہ پیدا ہی نہیں ہوا۔ تو میں آپ سے آپ کے سوال کے جواب میں عرض کرتا ہوں کہ جیسے کہ آپ نے کہا ہے کہ وہ جو مرزا صاحب کو دیا گیا تھا لڑکا جس کو مسلم موعود کہا انہوں نے، اس حوالے سے یاد رکھیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیش ہوئی ہے نا نزول مسیح عیسیٰ بن مریم کی امت محمدیہ کے آگے پڑی ہوئی، چلہ ہوشیار پور میں وہی پیش ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دہرائی گئی ہے۔ ایک لحاظ سے وہی پیش ہوئی دہرائی گئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک لحاظ سے وہ نئی پیش گوئی بھی ہے، کیونکہ ایک اور رنگ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کو اللہ تعالیٰ نے مرزا صاحب علیہ السلام پر نازل فرما دیا۔ تو میں نے بہت اپنے خطبات میں، اپنے لیکچروں میں، اپنے مضمونوں میں اس کا ذکر کیا ہوا ہے۔ تو آپ کے سوال کے جواب میں یہی کہتا ہوں کہ وہ جو بعثت ثانیہ کے مطابق جو فرد ہے امت محمدیہ میں نزول فرمانے والا، ایک تو یہ یاد رکھیں کہ وہ موسوی مریم جو تھی، جو ان کو ذکی غلام یا مسیح عیسیٰ بن مریم یا کلمۃ اللہ دیا گیا تھا، وہ فوت ہو چکا ہے، وہ کوئی آسمان پر نہیں گیا۔ میری اور مرزا صاحب صاحب کے ماننے والوں کے عقیدہ کے مطابق، جبکہ ہمارے مسلمان بھائی سمجھتے ہیں کہ وہ صلیب سے اللہ نے اسے بچا کر وہ اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا، یہ عقیدہ درست نہیں ہے، یہ غلط عقیدہ ہے۔ قرآن اس کی تکذیب کرتا ہے اس عقیدے کی، وہ گیا ہی نہیں۔ وہ اپنا جو بھی مشن تھا اللہ نے اس کو دیا، جیسے کہ مسلموں کو اللہ مشن دیتا ہے، وہ پورا کر کے حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم جو موسوی مریم کے گھر میں بطور ذکی غلام پیدا ہوا تھا، وہ فوت ہو چکا ہے، وہ جا چکا ہے اللہ کے پاس 2000 سال پہلے۔ جس مسیح عیسیٰ بن مریم کی پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی امت کو، یہ امتی فرد ہے کوئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آسم نے اس کے متعلق لفظ مسیح عیسیٰ بن مریم استعمال فرمایا ہے۔ اس کی بھی بارہا میں بتا چکا ہوں، 2-3 وجوہات ہیں۔ وہ وجوہات ہیں کہ وہ وجود جو امام مہدی علیہ السلام کے بعد امت محمدیہ میں بطور مسیح عیسیٰ بن مریم نزول فرمائے گا، وہ پورے سابقہ جو موسوی مسیح عیسیٰ بن مریم تھا اس کے حالات اور واقعات کے مطابق وہ آئے گا۔ اس کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوگا جو پہلے 2000 سال پہلے یہودیوں، بدبخت یہودیوں نے کیا تھا اس کے ساتھ۔ جب یہ امت محمدیہ میں یہ جو آسم کی پیشگوئی کے مطابق وہ مسیح عیسیٰ بن مریم جب وہ نزول فرمائے گا، اس کے ساتھ بھی جہاں پر وہ پیدا ہوگا، جس جماعت میں پیدا ہوگا، وہی لوگ وہی کچھ کریں گے جو 2000 سال پہلے یہودیوں نے کیا تھا۔ تو دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ بدبخت یہودیوں میں وہ آیا تھا مسیح عیسیٰ بن مریم، پہلا موسوی مریم جو تھی۔ تو اب آسم کی پیشگوئی کے مطابق مسیح عیسیٰ مریم نے آنا ہے نا، وہ بھی وہ یہودیوں کی طرح وہ جماعت بنا ہو چکی ہوگی۔ یہ قادیانی جماعت جو ساری پہلے 2000 سال پہلے جو یہودی تھے ان کی کاپی ہے، بالکل اسی طرح سارا ان کا سسٹم۔ میں 1-2 دن پہلے خطبہ جمعہ دیا تھا، اس میں میں نے بتایا لوگوں کو تفصیل کے ساتھ بھی کس طرح وہ 2000 سال پہلے والے یہودیوں والی یہ کاپی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جس مسیح عیسیٰ بن مریم کی امت محمدیہ میں بعثت ثانی ہونی ہے، جس کی آنس ہم نے بشارت دی ہوئی ہے، دراصل چلہ ہوشیارپور میں مرزا غلام صاحب کو جس نشان رحمت کی اللہ تعالیٰ نے بشارت دی تھی، یہ وہی مسیح عیسیٰ بن مریم ہے جس کی آنس ہم نے امت کو خبر دی ہوئی ہے، یہ کوئی دوسرا وجود نہیں ہے۔ یعنی اس کو مرزا صاحب نے مسلم موعود کہا۔ مسلم موعود سیدنا حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم کی بعثت ثانی کے متعلق نزول فرمانے والا وجود ون اینڈ دا سیم، وہ ایک ہی وجود ہے۔ میں اسی کا دعویٰ رکھتا ہوں، اور میرے خیال میں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اب تو میرے دعوے کی کہ میں بعثت ثانیہ کی جو پیشگوئی آسم کی اس کا بھی دعوے دار ہوں، اور چلہ ہوشیارپور میں جس مسلم موعود کی جس نشان رحمت کی خبر اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم مرزا غلام احمد صاحب کو دی، اس کا بھی مشتاق ہوں۔ تو وہ وجود مسلم موعود جو ہے جس کی چلہ ہوشیارپور میں بشارت دی گئی، وہ وہی وجود ہے جس کی آسم نے امت محمدیہ کے آگے پیشگوئی فرمائی ہوئی ہے۔ وہ دوسرا وجود نہیں ہے، ایک ہی وجود ہے، اس کی میں دعویٰ رکھتا ہوں، وہی دعویٰ ہے۔ آپ نے ایک اور سوال پوچھا ہے وحی اور الہام کے متعلق، تو میں آپ سے بتاتا ہوں کہ وحی اور الہام کے سلسلے میں کل میری جو سوال جو آپ کا سیشن ہوا تھا اس میں سوال آیا تھا، یہ بھی میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا جواب دے دیا ہے پہلے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب میرے سوال جواب کا سیشن یہ جماعت احمدیہ اسلاف صاحب کا جلسہ سالانہ UK 2024 کا جب آپ سنیں گے، تو آپ کے سوال کے جواب دینے سے پہلے آپ جو سوال سنیں گے ان میں آپ کے سوال اس کا وحی اور الہام کے حوالے سے جو سوال ہے اس کا جواب آ چکا ہے۔
تو باقی میں کہہ دیتا ہوں کہ مرزا غلام صاحب نے اپنی کتاب ضرورت الامام میں بتایا ہوا ہے، میں کل اس کا حوالہ بھی پیش کیا تھا کہ امام الزمان جو ہوتا ہے اس کو الہاموں کی بجائے علم کی ضرورت ہوتی ہے. یہ ان کے الفاظ ہیں، وہ حق مدل تھے. ہم یقین رکھتے ہیں کہ جو بھی انہوں نے کہا سچ کہا. ایسے ہی مجھے اللہ نے علم سے نوازا ہے، الہام بھی دیے ہیں. مثال کے طور پر یہ میری کتاب ہے، یہ ورچوئس گاڈ، یہ الہام ہے، آج کا نہیں. 22 دسمبر 1983 کو الہام ہوا تھا. تو میں تو شور ڈالتا پھر رہا ہوں، آج 41 سال ہو گئے ہیں پھرتا ہوں میں شور ڈالتا. اگر یہ الہام جھوٹا اپنے پاس میں بنایا ہوتا تو میں زندہ رہتا، میری کبھی کی شہرت کاٹ دیتا اللہ. میں تو الحمدللہ پھر رہا ہوں. آسم نے اپنی بہی جو ان کو نازل ان پر ہوئی تھی، اس کے بعد انہوں نے 23 سال کی زندگی پائی. مرزا غلام صاحب اس کو ثبوت کے طور پر پیش کرتے ہیں دنیا کے آگے کہ جو سچا ملہم ہوگا، اگر سچی وہی اس پر جب الہام پر نازل ہوگی تو وہ آسم کی طرح 23 سال اپنی بہی کے بعد ضرور پائے گا زندگی، اگر وہ سچا ہوگا. اگر اس نے اپنے پاس سے الہام بنائے ہوں گے تو اللہ اس کی شہرت کاٹ دے گا. سورۃ الحقہ میں اللہ نے یہ کہا فرمایا ہوا ہے کہ جو بھی میرے متعلق افطرا کرے گا، جھوٹے الہام بنائے گا، میں اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ کے اس کی بطین کو قطع کر دوں گا. تو الحمدللہ میں 22 دسمبر 1983 سے یہ ورچوئس گاڈ کا میں نے الہام، یعنی مبارک سجدے سے اٹھنے کے بعد اگلے دن شام کو یہ نازل ہوا مجھ پر. اور بہت سارے مثال کے طور پر سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ اس کنسیپٹ کے حوالے سے جو سقراط نے کہا تھا کہ ورچوئس نالج، تو یہ سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ کے سارے الہامی لفظ ہیں مجھ پر ہوئے. اور بہت سارے فیسز آف ورچو اور جو کچھ بھی میں نے اس کتاب میں لکھا ہے سارا اللہ تعالیٰ کی وحی کی روشنی میں لکھا ہے. میں تو فلسفے کا طالب علم ہی نہیں رہا زندگی میں، میں تو سیاست میں ماسٹر کی تھی، تو یہ تو سبجیکٹ میرا تھا ہی نہیں، میں نے پڑھا ہی نہیں، میں جانتا ہی نہیں تھا. اب یہ جو ڈیوائن تھیوری ہے میں لوگوں کے آگے، دنیا کے آگے پیش کی ہے. تو اگر آپ کے پاس کتاب یہ نہیں ہے تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اپنا ایڈریس اگر آپ چاہیں تو امیر صاحب جو یو کے ہیں ان کی طرف بھیج دیں، عزیزم ظہور احمد صاحب کی طرف، وہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بکس بھیج دے گا. تو آپ بھی پڑھیں اس کو. اور یہ اللہ تعالیٰ کی وحی اور الہام اور انکشاف کی روشنی میں نے لکھی ہے. تو باقی آپ کو میں نے بتا دیا کہ اگر میں نے یہ الہام بنائے ہوتے تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ میری وطن کو قطع کر دیتا. جیسے کہ بشیر الدین محمود نے 1944 میں دعویٰ کیا، اور وہ جو اس نے خواب دیکھی وہ الہام پیش کیے دنیا کے آگے. 10 سال کے بعد 10 مارچ 1954 کو ربہ میں مسجد مبارک میں نماز عصر کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدہ کے مطابق جو سورۃ الحقہ میں فرمایا ہوا ہے کہ جو میرے پر اختراع کرے گا، جھوٹے الہام بنائے گا، میں دائیں ہاتھ سے اس کو پکڑ کر اس کی بطین کو، اس کی شہرت کو کاٹ دوں گا. بشیر الدین محمود کو کاٹ دیا اللہ نے. بڑی تفصیل الغلام.com پر موجود ہے، شاید آپ نے پڑھی ہو یا نہیں پڑھی تو وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کیا ہوا تماشا. تو اس کے بعد وہ بیچارہ مفلوج ہو گیا، 11 سال بستر مرگ پر پڑا رہا اور 23 سال نہیں پورے کر سکا، جیسا کہ آسم نے اپنی بہی کے بعد آغاز کے بعد 23 سال پورے کیے تھے. الحمدللہ میں تو 22 دسمبر 1983 سے یہ الہام ہے پہلا ورچوئس گاڈ. یہ ڈیوائن تھیوری ہے. اللہ نے بتایا ہے کہ اس کے 3 نام ہیں اس تھیوری کے. سب سے پہلے الہی نظریہ ڈیوائن تھیوری، دوسرا ہے کہ اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ سپریم الٹیمیٹ یونیورسل تھیوری، تیسرا ہے ام النظریات دا مدر آف تھیریز، اور چوتھا ہے ختم النظریات دا سیل آف تھیریز. امیر فیصل صاحب یہ ڈیوائن تھیوری جو ورچوئس گاڈ لکھی گئی ہے، اس کے چاروں نام میں یقین رکھتا ہوں کہ یہی ہیں باتیں. لیکن میں یہ بھی کہتا ہوں لوگوں کو کہ اگر کوئی انسان، کوئی میرا مخالف یا کوئی انسان میری ان باتوں کو چیلنج کر سکے تو بالکل میدان میں آ کر چیلنج کر کے دکھائے. اگر اس نے کر دیا اور ثابت ہو گیا کہ میری یہ الہام ٹھیک نہیں ہے، یہ میرا الہام نہیں تھا، میری نفس کی بات تھی، یا یہ الہام قرآن کے مطابق نہیں ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر کوئی ثابت کر دے گا تو میں اس کی ثبوت کے بعد اس نظریے سے الگ بھی ہو سکتا ہوں. لیکن ممکن نہیں امیر فیصل صاحب کہ کوئی انسان اس نظریے کو چیلنج کر سکے. تو بہرحال آپ کو میں نے جواب دے دیا ہے آپ کی وحی اور الہام کے حوالے سے جو آپ نے کیا ہے. اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں، یہ جو میری کتاب ہے
یہ جو میری کتاب ہے یہ غلام مسیح الزمان مین کتاب ہے، میرا دعویٰ اسی کتاب میں موجود ہے۔ تو اس میں یہ میری پکار کے عنوان سے 8 شعر لکھے ہوئے ہیں، جن کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ اے میرے اللہ اب تو میری پکار سن لے، بخشش کا میں ہوں طالب میرے غفار سن لے، میں گنہگار بندہ در پہ ہوں تیرے آیا، شرمندگی کے آنسو اپنے ہوں ساتھ لایا، گلیوں میں رو رہا ہوں آنسو بہا رہا ہوں، در در کی ٹھوکریں اے مالک میں کھا رہا ہوں، تو پاک مجھ کو کر دے اور نیک بھی بنا دے، اسلام کی محبت دل میں میرے بٹھا دے، ہر آن رکھوں دین کو دنیا پہ میں مقدم، اسلام کی فتح کا ہو فکر مجھ کو ہر دم، اسلام کی صداقت دنیا میں پھیلاؤں، شمع ہدایت ہر گھر میں جلاؤں، اسلام پر جیوں میں اسلام پر مروں میں، ہر قطرہ اپنے خون کا اس کی نظر کروں میں، برائی سے بچوں اور زباں پہ ہو صداقت، تیرے چمن کا گل ہوں گل کی تو کر حفاظت۔ یہ جو 8 شعر ابھی میں نے پڑھی ہیں سارے الہامی ہیں، اللہ نے میرے دل پر نازل کیے تھے۔ تو یہ 10 دسمبر 1983 سے بھی پہلے الہام مجھ پر ہو گئے تھے، یعنی 1977 کے آخر یا 1978 کے شروع میں یہ میرے پر الہام ہو گئے تھے۔ تو میں تو شاعر ہی نہیں ہوں، میں تو کبھی کوئی شعر نہیں بنایا، نہ کوئی لکھ سکتا ہوں، کوئی شاعر نہیں ہوں نا۔ تو یہ کل ٹوٹل اگر کوئی میری پوچھے کہ عبدالغفار آپ کے پاس کوئی شعر ہے، میں کہوں گا یہ ہے جو اللہ نے میرے دل پر نازل فرمائے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ الہامی ہے، اگر یہ چیزیں میں نے اپنے پاس سے بنائی ہوتی تو آج تک اللہ تعالیٰ مجھے چھوڑ دیتا۔ جب اس نے بشیر الدین محمود کو 10 سال بعد پکڑ لیا، تو اگر میں ایسا غلط کام کرتا، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، کوئی انسان اللہ پر افترا نہ کرے، تو اگر میں کرتا، اگر میں کہتا ہوں تو اللہ مجھے چھوڑ دیتا، میں کبھی ہرگز نہ چھوڑتا۔ اس کا وعدہ ہے، اس نے بیان کر دیا لوگوں کے آگے کہ اے لوگوں سن لو، جو بندہ بھی جھوٹے الہام بنائے گا، مجھ پر افترا کرے گا، میں اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ کر اس کی بطین کو قطع کر دوں گا، اور پھر اس کے جب میں یہ کام کروں گا کوئی بچانے والا اس کو بچا نہیں سکے گا۔ یہ ساری باتیں وہاں پہ سورۃ الحاقہ کی یہ آیات ہیں، وَلَا تَقَوَّلُوا عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، یہاں پر وہ آتی ہیں، تو آپ قرآن مجید سے ہی پڑھ لینا۔ یہی واقعہ مرزا بشیر الدین محمود سے ہو گیا۔ میں جماعت احمدیہ قادیان سے بھی کہوں گا، احمدیوں سے بھی، باقی سب آپ کو بھی کہتا ہوں، دیکھیں اگر میں جھوٹا ہوتا تو اللہ تعالیٰ تو کسی کا رشتہ دار نہیں ہے، وہ تو کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ جو بندہ بھی جرم کرے گا اللہ کہتا ہے ادھر آ جا، اللہ اس کو پکڑ لیتا ہے۔ تو الحمدللہ میں امیر فیصل صاحب آپ سے کہوں گا کہ بالکل میں صادق ہوں۔ 15ویں صدی ہجری کے سر پر اللہ تعالیٰ نے مجھے معمور فرمایا، اور آنسم کی جو حدیث ہے کہ ان اللہ یبعث لہذہ الامت علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد اللہ دینہا، آنسم نے فرمایا، اللہ سے خبر پا کر فرمایا کہ میری امت میں ہر صدی ہجری کے سر پر اللہ تعالیٰ اس صدی میں جو میرے دین میں غلطیاں لوگ ڈال دیں گے نفس کے پیچھے چلنے والے، تو وہ بندہ جو میں معمور کروں گا، اس کو علم دوں گا، وہ اس علم کے ساتھ ان غلطیوں کو دور کر دے گا اور دین اسلام کو مصفح خالص بنا دے گا۔ تو یہ سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے 2 صدی ہجری سے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک وجود سے۔ تو 14ویں صدی ہجری کے ساتھ پر اسی خلافت علیہ منہج نبوت کے سلسلے کے 13ویں خلیفہ مرزا غلام احمد صاحب تھے، اور اسی سلسلے کا 14واں خلیفہ 15ویں صدی ہجری کے سر پر یہ عاجز ہے۔ باقی آپ نے ایک اور بات کی ہے کہ امام مہدی کی پیش گوئی بھی ہے، آنسم نے فرمائی، اس کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آنسم فرماتے ہیں کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں درمیان میں مہدی اور آخر پہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں گے۔ ایک روایت میں آنسم نے مسیح فرمایا اور ایک روایت میں عیسیٰ ابن مریم فرمایا۔ تو میں آپ سے یہ عرض کر دیتا ہوں کہ یہ جو مسیح موعود یا امام مہدی کی جو پیشگوئی آنسم نے امت کے آگے رکھی ہوئی ہے، اس کے مصداق حضرت مرزا غلام احمد صاحب تھے۔ 1891 میں انہوں نے دعویٰ کیا امام مہدی ہونے کا، اور ان کے دعوے کے بعد 1894 میں ہندوستان میں برِ صغیر میں یہ کسوف و خسوف کا نشان جو اس کی صداقت کے لیے آنسم نے بیان فرمایا ہوا تھا اپنے مہدی کی صداقت کے لیے، وہ آسمان پر ماہ رمضان میں ظاہر ہو گیا آنسم کے فرمودہ کے مطابق۔ تو وہ
الحمدللہ وہ سچے امام مہدی تھے، ان کا دعویٰ تھا۔ علاوہ اس کے بھی وہ تمام نبیوں کے ذیل بنایا گیا ہے، جیسا کہ وہ ان کا الہام ہے، جری اللہ فی حل الانبیاء، اللہ کا پہلوان نبیوں کے لباس میں۔ اسی طرح جری اللہ فی حل المرسلین، اللہ کا پہلوان رسولوں کے لباس میں۔ انہوں نے اپنی کتاب حقیقت الوحی میں، اکثر میں نے حوالہ پڑھا ہے، کل بھی کچھ نہ کچھ میں پڑھ کے سنایا ہے، پہلے بھی میں پڑھتا رہتا ہوں، پورے ان نبیوں کا ذکر کیا ہے، اور ان نبیوں میں عیسیٰ ابن مریم کا بھی انہوں نے نام دیا، میں وہ بھی ہوں۔ لیکن قطعی جو پیشگوئی مہدی اور آخر میں مسیح عیسیٰ ابن مریم کے آنے والی ہے، اس پیشگوئی کے وہ مصداق وہ نہیں تھے، ان کا وہ ذکی غلام ہے، وہ نشان رحمت اس کا مصداق ہے۔ لیکن وہ عیسیٰ ابن مریم بھی تھے، تمام نبیوں کے وہ ذیل تھے، ان میں عیسیٰ ابن مریم بھی آتا ہے۔ وہ امام مہدی بھی تھے عاصم کی پیشگوئی کے مطابق۔ میرے خیال میں محترم امیر فیصل صاحب، آپ کے جو سوالات تھے اس کے حوالے سے میں نے کافی تفصیل کے ساتھ جواب دیا ہے، تو اگر کوئی اور بات آپ کے پاس ہو، کوئی سوال ہو تو موسٹ ویلکم، مجھے بتائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ کسی وقت میں کسی لیکچر میں یا کسی خطبہ میں اس کے جواب دے دوں گا۔ باقی اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت بھی فرمائے، آپ کو کامیابیاں اور کامرانیاں بھی بخشے۔ آپ کا جو پیور ڈسکشن گروپ ہے بڑا کامیاب چل رہا ہے، ہماری دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور کامیابیاں دے اور آپ پر اپنے فضلوں اور رحمتوں کی بارش برسائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ حضور۔ ہمارے پاس ایک چھوٹا سا سوال ہے حضور، میں وہ آخری سوال کر کے سوال و جواب کی اس محفل کا حضور، سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنی کتاب ورچوئس گاڈ کے اپنے آخر میں ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب کا ایک شعر ہے، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خوشی سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ حضور وہ سوال کرتے ہیں کہ یہ نغمہ توحید کیا ہے جس کا اپنی کتاب ورچوئس گاڈ میں ذکر فرمایا ہے؟ شکریہ آپ کے سوال کا۔ تو وہ جو شعر میں نے ایپیلاگ میں غالباً آتے ہیں یا ایپیلاگ سے پہلے آخری چیپٹر وہاں پر میں نے لکھے ہوئے ہیں، تو یہ علامہ اقبال کے شعر ہیں، مشہور ہیں، میں ان کو پڑھتا ہوں، اس دم میرے ذہن میں آ جائیں۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ تو یہ علامہ کے شعر ہیں، تو بڑی حکیمانہ باتیں وہ بتا کر گئے ہیں۔ دیکھیں، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، یہ میرے خیال میں 1920 کے راؤنڈ اباؤٹ انہوں نے یہ شعر لکھے ہوئے ہیں، یہ جو طویل نظم ہے ان کی۔ اب دیکھیں کہ آج سے 50 سال جو کچھ تھا، آج دیکھیں سب کچھ بدل گیا۔ یہی بات علامہ صاحب فرما رہے ہیں کہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں تخیل میں ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں کہ میں ان کو بیان نہیں کر سکتا کیا کیا ہونے والا ہے۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، دنیا کس طرح بدل جائے گی۔ یہی وہ تخیل میں اپنی وہ دیکھا کرتے تھے کہ یہ کیا ہونے والا ہے آئندہ زمانے میں۔ اگلی بات جو کہتا ہے، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ اندھیری رات جو ہے اسلام پر بطور خاص آئی ہوئی، یہ جلوہ خورشید یعنی سورج کی روشنی سے، جلوہ خورشید سے دور ہو جائے گی، چلی جائے گی، دن نکل آئے گا اسلام کے لیے۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ چمن سے مراد وہ دنیا کہہ رہا ہے کہ اس دنیا جو ہے نغمہ توحید کے ساتھ یہ بھر جائے گی۔ تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اقبال نے جس نغمہ توحید کی اپنے اشعار میں ذکر کیا تھا وہ یہ نغمہ توحید ہے، یہ ڈیوائن تھیوری ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی کامل وحدانیت کا ذکر کیا گیا ہے۔ بندے اس طریقے سے لکھا ہے، یعنی اس سے اللہ نے لکھوایا ہے دلائل کے ساتھ۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہر وہ جو ایتھیسٹ ہوگا، جو بھی منکر خدا ہوگا، وہ مجبور ہو جائے گا اس تھیوری کے بعد کہ ہاں باقی خدا ہے اور واحد خدا ہے۔ تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ وہ نغمہ ایک جو توحید ہے وہ یہی ہے، ڈیوائن تھیوری جو ہے۔ تو بہرحال یہی وہ شعر تھے، یہی اس کا میں سمجھتا ہوں مطلب ہے۔ تو شکریہ آپ سب کا۔ جزاکم اللہ عباس رضا حضور، ہم سوال جواب کی محفل کو یہاں پر ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ سب کا، جزاکم اللہ۔